حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا جس سے جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہ معجزہ مخصوص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو ان سے بات کرتے تھے، تو کیا وہ مردے اپنے احوال بیان کر سکتے تھے یا بیان کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا نا کہ قبر پہ جاتے تھے تو قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں کے کچھ چیزیں بتاتا تھا. وہ کیا بتاتا تھا اور قبر میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر روشنی بعد میں ڈالیں گے. اس سے پہلے یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تمام انبیاء علیہ السلام کو کہ جس کی وجہ سے ان کی صداقت کا پرچم لہر سکے اور لوگ ان پر ایمان لائیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو مردے کو آواز لگانا ہوتا تھا وہ براہ راست آواز تو مردے کو دیتے تھے، لیکن زندہ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین. بے شک یہ آپ بالکل اس چیز کا یقین انسان رکھے کہ موت اور زندگی کا جو خالص اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے مردے کو آواز لگاتے تھے. وہ آواز بھی کیا لگاتے تھے؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اے مردے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. تو وہ اس میں وہ اپنی بڑائی اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے مردے کو زندہ کر دیا. نہ انہوں نے کیا، زندہ اللہ نے ہی کیا، لیکن اللہ نے ان کو اسپیشل یعنی خالص اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، جس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اللہ سے باتیں کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے ساتھ سمندر اور یہ تمام چیزیں قرآن پڑھا کرتی تھیں اور وہ لوہے کو نرم ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا کہ وہ جب چاہیں مردے سے بات کر سکتے ہیں. تو قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے اس کو اٹھاتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک قبر پہ پہنچے نا، بڑی پرانی قبر تھی، اور اس پر اس سے آواز لگائی قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے. تو وہ ایک مردہ قبر سے نکل کے باہر آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی کون ہو تم اور کتنے عرصے سے قبر کے اندر ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا سام. تو کہا کتنا عرصہ ہوا تم کو؟ کہا وہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے نوح علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹے سے بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، ہمارے نبی سے بس پہلے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اب سب سے جو اول دور ہے نا، اولین جو دور تھا، اس میں سے مردے کو زندہ کر کے اس سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اس سے پوچھا کہ اچھا قبر کے حالات بتاؤ، تم نے تو بہت عرصہ تمہیں قبر کے اندر گزر گیا، قبر کے حالات بتاؤ، قبر میں ہوتا کیا ہے. تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ مجھ سے قبر کے حالات پوچھ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ موت آتے وقت جب موت آئی تھی، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی، ابھی میرا وہ درد بھی میرے جسم سے نہیں نکل پایا. یعنی جس وقت ملک الموت نے روح نکالی تھی نا، اور میری ہڈیوں میں جو درد تھا، منہ میں جو ٹیسٹ تھا موت کا، ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ ذائقہ اور جو اس وقت کنڈیشن ہوئی تھی میرے جسم میں درد ہوا تھا، وہ درد ابھی بھی میں اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں. تو اتنی سخت آپ سمجھ لیں روح نکلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، بات کر لیا کرتے تھے. خواب کی حالت میں اگر کوئی انسان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، یا اس کی کنڈیشن ظاہر ہو جائے، تو یہ دیکھنے والے شخص یعنی جو بندہ خواب دیکھ رہا ہے اس پر منحصر ہوگا کہ یہ اس نے خواب میں جو دیکھا ہے تو یہ بندہ کیسا ہے. اور پھر بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر دیکھا، اچھی حالت میں دیکھنا اچھا ہے، بری حالت میں دیکھنا اس کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے، بشرطے کہ دیکھنے والا بندہ نیک اور صالح ہو. ٹھیک ہے، بہرحال خواب تو خواب ہوتا ہے، اس لیے جو حقیقت تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو یہ مسئلہ ہے. باقی ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، اور قبر میں پھر جس طرح سے سوال و جواب میں بندہ کھڑا اترتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے، جنت کے انعامات اسے قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں ہیں، اور پھر اس کے لیے قبر پہلی منزل ہے، پھر سب سے آگے اور خطرناک اس کے لیے منزلیں آتی چلی جاتی ہیں.